اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نرجس خاتون امام مہدی علیہ السلام کی والدہ عقد امام حسن عسکری سے پہلے مسلمان تھی یا نہیں تھی؟ کتاب کا نام ہے حیات طیبہ، امام مہدی علیہ السلام، لکھنے والے ہیں ذیشان جوادی۔ کہتے ہیں کہ یہ مستور پہلے مسلمان نہیں تھی، یہ عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ جب نرجس خاتون کا نکاح جناب پیغمبر اور جناب علی نے خواب میں امام حسن عسکری سے کیا، کرنے سے پہلے جناب زہرا اور جناب مریم اس بی بی کو خواب میں ملے اور اس نے کہا کہ میرا دل بےتاب ہے، میں بڑی پریشان ہوں، امام حسن کی جدائی میں مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں بیمار ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد جا کے امام حسن کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تم پہلے مذہب اسلام اپناؤ، کیونکہ عیسائی مذہب سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے جس مقصد کی تکمیل کے لیے میرے بیٹے امام حسن کے لیے آپ کو چنا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مستور موحد ہو، اللہ پر یقین رکھے، ایک اللہ پر۔ تو بی بی نے کہا کہ پھر تجھے چاہیے کہ کلمہ شہادتین پڑھو۔ کلمہ شہادتین کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وحدہ لا شریک ماننا، جناب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا اور آخری نبی، اور جناب علی کی بھی شہادت دینا کہ جناب علی جناب پیغمبر کے وصی ہیں اور جناب پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہے۔ پھر اس بی بی نرجس نے کلمہ شہادتین پڑھا، اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس کے بعد بی بی نے اسے خوشخبری دی کہ آن قریب تم امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ گی۔ اور کچھ عرصہ بعد یہ بی بی جناب نرجس، جس کا تعلق قصر روم سے تھا، یہ ایک ملکہ تھی اور اس کا نان کا خاندان جو تھا وہ ہے شمون وسیع عیسیٰ کی یہ نواسی تھی۔ پہلے بھی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب امام حسن عسکری کے گھر میں آئی تو اس کی زندگی کے جوہر کھلے، پھر عام شخصیت کی والدہ نہیں بنی، اللہ کی آخری حجت امام زمانہ کی والدہ بن گئی، جس کا آج بھی دنیا انتظار کر رہی ہے، جو اللہ کی آخری حجت ہے اور غیبت میں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جس کی جھولی میں اللہ کی آخری حجت آئے، اس ماں کا کتنا بڑا معیار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس حجت کا کتنا بڑا معیار ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو نرجس کی جھولی میں آیا، جو دعا تھی جناب زہرا کی، اللہ کی آخری حجت بن کر امام حسن عسکری کے گھر میں آیا بھی اس طرح نہ حمل کا ظاہر تھا